جب بھی روایات میں یہ چیز آئی ہے کہ بہترین دعا وہ ہوتی ہے جو پاکیزہ دل اور متقی قلب سے نکلے، اس کے قبولیت کے امکانات بہت زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ خود گناہوں کے اندر یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ گناہ جو ہیں قبولیت دعا میں رکاوٹ بنتے ہیں، قبولیت دعا میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ اچھا، پھر روایات میں ایک چیز آئی کہ ایک شخص آتا ہے ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس کہ مولا ہم دعا کرتے ہیں ہماری دعا قبول نہیں ہوتی۔ آپ نے فرمایا تم اس کو پکارتے ہو جس سے ڈرتے نہیں اور اس کی نافرمانی کرتے ہو، پس وہ تمہاری دعا کیسے قبول کرے؟ یعنی انسان جتنا پروردگار عالم سے ڈرے گا، گناہوں سے اپنے آپ کو روکے گا، اسی قدر اس بات کے امکانات بڑھ جائیں گے کہ اس کی دعا قبول ہو۔ کہ تم اس سے ڈر ہی نہیں رہے ہو، اس کی مسلسل نافرمانیاں کر رہے ہو، تو وہ تمہاری دعاؤں کو کیسے قبول کرے؟ تو ایک وجہ یہ ہوئی کہ جس قدر انسان گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے اسی قدر اس کی بات کے امکانات ہوتے ہیں کہ اس کو دعا قبول نہ کی جائے۔ اور پیغمبر اکرم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ اے ابا ذر، نیک کردار کے ساتھ دعا مانگنا اتنا ہی کافی ہے جتنا طعام کے لیے نمک کی مقدار کافی ہوتی، یعنی بس یعنی اگر نیک کردار ہے تو اس کو اتنی کم ایفرٹ کرنی پڑتی ہے، دعا تو وہ مانگے گا کیونکہ دعا بذات خود بھی ایک عبادت ہے، لیکن نیک کردار کے ساتھ دعا مانگنا اتنا ہی کافی ہے، اتنی آسانی کے ساتھ اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ جس طرح کھانے میں نمک کا ذائقہ بھی آ جاتا ہے، کھانا جو ہے خوش ذائقہ بھی ہو جاتا ہے اور آسانی کے ساتھ کھا بھی لیا جاتا ہے، تو نیک کردار اگر ساتھ میں ہو تو اس قدر آسانیاں ہوتی ہیں دعاؤں کی قبولیت میں۔ اور حضرت موسیٰ کی طرف جو وحی آئی تھی کہ اے موسیٰ اس زبان سے مجھے پکارو جس سے گناہ نہ کیا ہو، تو ظاہر ہے کہ ہم لوگوں کی تعلیم کے لیے حضرت موسیٰ نے پروردگار سے کہا پروردگارا میں ایسی زبان کہاں سے لاؤں؟ ظاہر ہے پیغمبر کی تو وہ تو عصمت پہ فائز ہوتا ہے، لیکن لوگوں کو بھی تو تعلیم کرنا ہے نا۔ تو جواب پروردگار آیا کہ موسیٰ دوسروں کے لیے دعا کرو، کیونکہ اگر کسی نے اپنی دعا میں دوسروں کو شریک کیا تو ایسی دعاؤں کے لیے استجابت کے امکانات زیادہ ہیں۔ تو پہلی بات تو پروردگار عالم نے کیا کہی کہ اس زبان سے پکارو مجھے جس سے گناہ نہ کیا ہو۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری زبان کس قدر گناہوں سے بھرپور ہے۔ کہا جاتا ہے نا کہ زبان جو ہے ہماری قلیل الحجم و کثیر الجرم ہے، اس کا حجم تو بہت قلیل ہے لیکن اس کے جرائم کی فہرست بڑی طویل ہے۔ تو کوشش کریں کہ اپنی زبان کو جس سے پروردگار عالم سے دعا کر رہے ہیں اس زبان کے اوپر جھوٹ نہیں آنا چاہیے، اس کے اوپر غیبتیں نہیں آنا چاہیے، اس پہ مومن کا مذاق اڑانا نہیں ہونا چاہیے۔ جتنا اپنے آپ کو زبان کو کنٹرول کرے گا پھر اس زبان سے دعا کرے گا تو اس کی قبولیت کے امکانات اسی قدر زیادہ ہوں گے۔ تو گناہوں کے حوالے سے یہ بات ہوئی۔ دیکھیں گناہ ہمیشہ آسانیوں میں مشکلات پیدا کر دیتے ہیں۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ دعا کے قبول ہونے کی امید نہ رکھو جبکہ تم نے گناہوں کے ذریعے ان کے راستوں کو بند کر دیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آسانی کے ساتھ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہم آسانی کے ساتھ چیز ہو رہی ہوتی ہے اور اچانک سے وہ کام خراب ہو جاتا ہے۔ اتنا یہ ہمارے پاس سوال آتے ہیں اس کے کہ سیدھا سیدھا چلتا ہوا کام اینڈ میں خراب ہو جاتا ہے، رشتے آ رہے ہیں اور بہت تقریباً تاریخیں طے ہونے جا رہی ہیں اور اس کے بعد اچانک سے منع ہو جاتا ہے، انٹرویو دینے جا رہے ہیں، ہر چیز پاس کرتے ہوئے جا رہے ہیں، اچانک سے جاب نہیں لگ رہی ہوتی، اچانک سے کاروبار میں نقصان ہو جاتا ہے یا کوئی بھی اس طرح کی چیزیں۔ تو اس میں گناہ ہمارے آسان راستوں کو بھی مشکل بناتے ہیں۔ انسان کو چاہیے کہ جتنا اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے گا اتنی اس کی دنیا کی زندگی بھی آسان ہوگی اور آخرت میں تو یقیناً آسانیاں ہی آسانیاں ہوں گی۔ تو گناہ آسانیوں کو مشکل بناتے ہیں، ان سے اپنا پیچھا چھڑانا چاہیے۔ ایک بات اور بھی کہا جو کہ آپ دعائے کمیل کے اندر بھی پڑھتے ہیں کہ پروردگارا میرے ان گناہوں کو معاف کر دے، اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعا، میرے ان گناہوں کو معاف کر دے کہ جو کہ قبولیت دعا میں رکاوٹ بن جاتے۔ تو ہمارے چوتھے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی کچھ گناہوں کا تذکرہ کیا کہ جو قبولیت دعا میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ اس میں سے ایک تو چیز ہے منافقت، کہ سامنے کچھ اور انسان پیچھے کچھ ہوتا ہے کسی کے، ایک تو منافقت ہے اس کے اندر۔ ایک ہے بری نیت، یعنی ہر وقت
बुरी नीयत के मायने होते हैं किसी का अच्छा नहीं चाहना, कोई किसी की नेमत देखी बस उसके लिए दिल में बुराई, ये भी बुरा है वो भी बुरा है, उसने भी कह दिया उसने भी कह, दुनिया में कोई आदमी अच्छा ही नहीं। ये जो लोगों के लिए खैर ख्वाही के जज्बात हैं ये अपने अंदर रखें और किसी का बुरा ना चाहें, क्योंकि बुरी नीयत से क्या होता है कि कबूलियत दुआ में रुकावट होती। और एक चीज बयान की गई है कि अपनी इबादत को ताखीर से अंजाम देना, कज़ा करके पढ़ना। यानी बड़े आराम से लोग, बड़े बड़े दीनदार अफराद को देखा है कि अक्सर व बेशतर नमाज फजर कज़ा हो जाती, बस ये आज मैं फलां जगह गया और वहां नमाज नहीं हुई, बड़े आराम से लोग कह रहे होते हैं अक्सर नमाज फजर कज़ा हो रही है, अक्सर किसी अहम काम में कज़ा हो रही है, जरा से मरीज हो गए तो नमाज कज़ा करनी शुरू कर दी, हॉस्पिटलाइज हो गए तो नमाज कज़ा करनी शुरू कर दी। तो ये सब चीजें ऐसी हैं कि ये कबूलियत दुआ में रुकावट बनने वाले आमाल हैं। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जिसका इंसान को ख्याल करना चाहिए। तो एक तो ये बहुत अहम है, इसमें बहुत गुफ्तगू हो सकती है, बड़े गुनाहों की बड़ी फहरिस्तें आ सकती हैं, लेकिन मसला फिर यह है कि हम अपनी उससे हटकर, क्योंकि ये 100 का अदद हमें मुकम्मल करना है जो कि 2 या 3 नशिस्तों के अंदर मुकम्मल होगा, तो फिर ये 10 नशिस्तों पे ना चला जाए, इस वजह से इतना ज्यादा तफसील में नहीं जाएंगे।